ایک غریب اور ایماندار تاجر کی دکان میں رات کو چوری ہو گئی اور اس کا سارا مال لوٹ لیا گیا۔ تاجر روتا ہوا قاضی کے پاس گیا، مگر قاضی نے ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے مقدمہ خارج کر دیا۔ تاجر نے آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ سے انصاف مانگا اور گھر آ گیا۔ اگلے دن صبح جب وہ تاجر اپنی دکان پر آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کا سارا مال واپس آ چکا ہے اور دکان کے بیچوں بیچ ایک خط پڑا تھا۔ تاجر نے جیسے ہی وہ خط پڑھا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ چور کوئی اور نہیں بلکہ شہر کے ایک بہت پرانے اور گنجان آباد بازار میں ایک نہایت غریب لیکن بے حد ایماندار تاجر کی ایک چھوٹی سی دکان تھی، جس میں وہ عام استعمال کے کپڑے اور روزمرہ کی سادہ اشیاء بیچ کر اپنے بال بچوں کا پیٹ پالتا تھا۔ وہ تاجر اپنی سچائی، دیانتداری اور بہترین اخلاق کے لیے پورے علاقے میں مشہور تھا اور کبھی کسی گاہک سے ناانصافی نہیں کرتا تھا۔ وہ ہمیشہ چیزوں کو پورا تولتا اور کبھی کسی کو دھوکہ دینے کا سوچتا بھی نہیں تھا۔ اس کی زندگی بہت سادگی اور سکون سے گزر رہی تھی اور وہ اپنے تھوڑے سے رزق پر بھی ہر وقت اپنے رب کا شکر ادا کرتا رہتا تھا۔ اس کے گھر میں اس کی بیوی اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچے تھے، جن کی تمام تر ضرورتیں اور بھوک کا انحصار اسی چھوٹی سی دکان کی روزانہ کی کمائی پر تھا۔ وہ صبح سویرے سورج نکلنے سے بھی پہلے اٹھ کر نماز ادا کرتا اور پھر دکان پر آ کر سارا دن سخت محنت کرتا۔ اس کی دکان میں بہت زیادہ قیمتی سامان تو نہیں تھا، لیکن جو کچھ بھی تھا وہ اس کی زندگی بھر کی جمع پونجی اور خون پسینے کی کمائی تھی۔ وہ اپنے گاہکوں سے اتنی نرمی اور محبت سے پیش آتا کہ دور دور سے لوگ اس کی دکان پر سودا سلف لینے کے لیے آتے تھے، لیکن اس کا منافع بہت کم ہوتا تھا، جس سے بمشکل اس کے گھر کا چولہا جل پاتا تھا۔ ایک دن جب سورج غروب ہو رہا تھا اور بازار میں اندھیرا چھانے لگا تھا تو اس غریب تاجر نے حسب معمول اپنی دکان کا سارا سامان سمیٹا اور لکڑی کے پرانے دروازے کو مضبوطی سے بند کر کے اس پر ایک بڑا سا تالا لگا دیا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر اپنے دن بھر کے رزق پر اللہ کا شکر ادا کیا اور خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ اس رات اس نے اپنے بچوں کے لیے کچھ میٹھا بھی خریدا تھا اور وہ سب مل کر بہت خوش تھے، لیکن انہیں اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ رات ان کی زندگی میں کتنی بڑی تباہی اور بربادی لے کر آنے والی ہے۔ رات بہت گہری اور تاریک ہو چکی تھی اور آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے تھے، تیز اور ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں، جس کی وجہ سے بازار میں مکمل سناٹا اور خاموشی چھا گئی تھی۔ کوئی بھی پہرے دار اس سخت سردی اور آندھی میں بازار کا چکر نہیں لگا رہا تھا۔ اس تاریکی اور طوفان کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس ظالم نے ایک غریب تاجر کی دکان کے پاس اور اس نے اپنے بھاری اوزاروں سے دکان کا وہ پرانا تالا توڑا۔ تالا ٹوٹنے کی آواز ہوا کے شور میں دب گئی اور وہ چور بے دھڑک دکان کے اندر داخل ہو گیا۔ اس نے دکان کے اندر موجود سارا قیمتی مال، کپڑے اور تاجر کی وہ تھوڑی سی رقم جو اس نے ایک چھوٹے سے لکڑی کے صندوق میں چھپا کر رکھی تھی، سب کچھ لوٹ لیا۔ اس ظالم چور نے دکان کو بالکل خالی کر دیا اور تاجر کی ساری زندگی کی محنت اور جمع پونجی کو چند لمحوں میں اپنے قبضے میں کر کے اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ غریب تاجر اپنے گھر میں نہایت سکون کی نیند سو رہا تھا اور خواب میں اپنے بچوں کے لیے ایک بہتر، خوشحال اور مستقبل دیکھ رہا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کی دکان اور اس کا سارا روزگار لٹ چکا ہے۔ اگلی صبح جب پرندوں کی آوازوں کے ساتھ سورج طلوع ہوا تو تاجر ہمیشہ کی طرح خوشی خوشی بیدار ہوا۔ اس نے اپنے بچوں کے ماتھے چومے اور اپنی دکان کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں وہ اپنے جاننے والوں کو سلام کرتا اور مسکراتا جا رہا تھا،
لیکن جیسے ہی وہ بازار میں داخل ہوا اور اپنی دکان کے قریب پہنچا تو اس کے قدم وہیں مٹی میں جم گئے اور اس کی آنکھیں حیرت اور شدید صدمے سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اس نے دیکھا کہ اس کی دکان کا پرانا لکڑی کا دروازہ آہستہ کھلا ہوا تھا اور وہ سارا لوہے کا تالا ٹوٹا ہوا زمین پر پڑا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے رک گئی اور اس کے ماتھے پر سردیوں کے باوجود پسینے کے قطرے چمکنے لگے۔ اس نے کانپتے ہوئے قدموں کے ساتھ دکان کے اندر قدم رکھا تو اندر کا ہولناک منظر دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی اور اس کا سانس رکنے لگا۔ اس کی دکان جو کل رات تک سامان سے بھری ہوئی تھی اب بالکل خالی پڑی تھی۔ لکڑی کے سارے خانے اور تختے سنے پڑے تھے اور فرش پر صرف کچھ پرانے اور پھٹے ہوئے کپڑوں کے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے۔ اس کا وہ چھوٹا سا لکڑی کا صندوق بھی ٹوٹا ہوا پڑا تھا جس میں اس نے اپنے بچوں کی بیماری اور برے وقت کے لیے کچھ رقم جمع کر رکھی تھی۔ اس غریب تاجر کو ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے سینے میں خنجر گھونپ دیا ہو۔ وہ وہیں اپنی خالی دکان کے فرش پر گھٹنوں کے بل گر پڑا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک نہ رکنے والا طوفان بہہ نکلا اور وہ دھاڑیں مار مار کر رونے لگا۔ اس کی آواز میں اتنا درد اور اتنی تکلیف تھی کہ آس پاس کے دکاندار بھی اکٹھے ہو گئے اور اسے ترس بھری نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ وہ روتے ہوئے اپنے لوٹے ہوئے سامان کو پکار رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اب وہ اپنے بھوکے بچوں کو کیا جواب دے گا اور ان کا پیٹ کیسے پالے گا۔ اس کی ساری محنت، اس کی ساری ایمانداری اور اس کے خواب اس ٹوٹے ہوئے تالے کے ساتھ ہی مٹی میں مل چکے تھے۔ لوگ اسے تسلیاں دے رہے تھے لیکن اس کے دل پر جو قیامت گزر رہی تھی وہ صرف وہی جانتا تھا۔ کافی دیر تک رونے اور ماتم کرنے کے بعد اس غریب تاجر نے اپنے آنسو صاف کیے اور فیصلہ کیا کہ وہ اس ظلم پر خاموش نہیں بیٹھے گا۔ وہ اس شہر کے قاضی کے پاس جائے گا اور اس سے اپنے لوٹے ہوئے مال کا انصاف مانگے گا۔ اسے اپنے رب کی ذات اور شہر کے قاضی کی عدالت پر پورا یقین تھا کہ وہ ایک ایماندار اور غریب انسان کی مدد ضرور کریں گے اور اس ظالم چور کو پکڑ کر اس کا مال واپس دلوائیں گے۔ وہ اسی بوجھل دل اور روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ شہر کے سب سے بڑے اور شاندار دربار کی طرف چل پڑا جہاں قاضی لوگوں کے فیصلے کیا کرتا تھا۔ دربار کی عمارت بہت بڑی اور پروقار تھی جس کے دروازے پر لمبے چوڑے پہرے دار کھڑے تھے۔ تاجر نہایت ادب اور عاجزی کے ساتھ دربار کے اندر داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ قاضی ایک بہت بڑی اور اونچی کرسی پر بیٹھا تھا اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سا غرور اور تکبر تھا۔ غریب تاجر قاضی کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا اور اس نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر اپنی بربادی اور کان میں ہونے والی چوری کی پوری داستان سنائی۔ اس نے نہایت درد بھرے الفاظ میں قاضی کو بتایا کہ وہ ایک غریب اور ایماندار تاجر ہے اور چوروں نے رات کے اندھیرے میں اس کا سب کچھ لوٹ لیا ہے جس کی وجہ سے اس کے بچے بھوکے مرنے کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ تاجر کو پوری امید تھی کہ قاضی اس کے آنسوؤں اور اس کی بے بسی پر رحم کھائے گا اور پہرے داروں کو چور کی تلاشی کا حکم دے گا، لیکن قاضی نے نہایت بے حسی سرد مہری اور غصے سے اس کی بات کاٹ دی اور اپنی گرجدار آواز میں اس سے پوچھا کہ کیا اس کے پاس اس چوری کا کوئی گواہ یا ثبوت موجود ہے جس کی بنیاد پر وہ یہ مقدمہ دائر کر سکے۔
تاجر نے روتے ہوئے جواب دیا کہ رات کے اندھیرے اور آندھی میں جب سارا بازار بند تھا تو وہاں کون گواہ ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا کہ اس کا گواہ صرف اوپر آسمان والا ہے، اور اس کی خالی دکان اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ اس کا مال لوٹا گیا ہے۔ لیکن قاضی پر اس غریب کی ان سچی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس نے نہایت حقارت سے تاجر کی طرف دیکھا اور کہا کہ عدالت صرف ثبوتوں اور گواہوں کی بنیاد پر چلتی ہے، اور چونکہ اس کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، اس لیے یہ مقدمہ خارج کیا جاتا ہے اور عدالت اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ تاجر نے آگے بڑھ کر قاضی کے قدموں میں گرنے کی کوشش کی اور مزید منتیں کی۔ اگر اسے انصاف نہ ملا تو وہ تباہ ہو جائے گا، لیکن قاضی کے اس غریب کا بار بار بولنا، رو رو کر انصاف مانگنا اپنی توہین لگا۔ اس نے غصے سے اپنے دربار کے سپاہیوں کو اشارہ کیا اور حکم دیا کہ اس پاگل اور شور مچانے والے غریب تاجر کو ابھی گردن سے پکڑ کر دربار سے باہر نکال دو۔ سپاہیوں نے آگے بڑھ کر اس بے بس تاجر کو نہایت بے دردی سے بازوؤں سے پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے دربار کے بڑے دروازے کی طرف لے گئے۔ تاجر روتا رہا اور اپنے حق کی دہائی دیتا رہا، لیکن کسی کے دل میں ذرا سا بھی رحم نہیں آیا۔ سپاہیوں نے اسے دھکے دے کر دربار سے باہر مٹی والے راستے پر گرا دیا۔ وہ غریب تاجر خاک آلود کپڑوں کے ساتھ زمین پر گرا پڑا تھا۔ اس کے دل پر اس ناانصافی اور بے حسی نے ایسا گہرا زخم لگایا تھا جو دکان میں ہونے والی چوری سے بھی زیادہ تکلیف دہ تھا۔ وہ سچا اور ایماندار ہونے کے باوجود مجرموں کی طرح عدالت سے دھتکارا گیا تھا۔ اس نے مٹی میں لت پت اپنے آنسوؤں سے بھرے ہوئے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھایا، اور اس کی رہی سہی امید بھی دم توڑ گئی۔ قاضی کی عدالت نے نہایت بے رحمی کے ساتھ ٹھکرائے جانے کے بعد وہ غریب اور شکستہ دل تاجر مٹی میں لت پت اسی طرح سڑک کے کنارے کافی دیر تک بیٹھا رہا۔ اس کی آنکھوں سے بہنے والے گرم آنسو اس کے دھول بھرے چہرے پر گہرے نشانات بنا رہے تھے، اور اس کا پورا وجود بے بسی اور دکھ کی ایک جیتی جاگتی تصویر بنا ہوا تھا۔ اسے اپنی ایمانداری اور سچائی پر پہلی بار ایک عجیب سا بوجھ محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ اسی سچائی کی وجہ سے آج وہ دنیا کے سامنے جھوٹا ثابت ہوا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ سے زمین سے اٹھا اور اپنے کپڑوں پر لگی مٹی کو صاف کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کے ہاتھ اتنی بری طرح کانپ رہے تھے کہ وہ خود کو سنبھال بھی نہیں پا رہا تھا۔ اس نے بوجھل قدموں کے ساتھ بازار کی ان گلیوں کی طرف چلنا شروع کیا جہاں سے وہ کل تک ایک معزز اور خوشحال تاجر کی طرح گزرتا تھا، لیکن اب اسے لگ رہا تھا کہ ہر دیوار اور ہر سایہ اسے چور اور لوٹا ہوا انسان کہہ کر پکار رہا ہے۔ بازار میں لوگوں کا ہجوم تھا اور ہر طرف زندگی اپنی پوری رونق کے ساتھ چل رہی تھی، لیکن اس غریب تاجر کے لیے یہ سب روشنیاں بجھ چکی تھیں اور اسے ہر طرف صرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا تھا۔ اسے اپنی دکان کے وہ خالی تختے یاد آ رہے تھے جو برسوں اس کی محنت کی گواہی دیتے رہے تھے۔ وہ ان گلیوں سے گزرتے ہوئے نظریں جھکائے چل رہا تھا، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ کوئی اسے دیکھ کر اس کی حالت پر سوال نہ کر دے۔ اس نے محسوس کیا کہ اس دنیا میں غریب کی آواز اتنی دھیمی ہوتی ہے کہ وہ قاضی کے دربار تک پہنچنے سے پہلے ہی ہوا میں گم ہو جاتی ہے، اور وہاں صرف دولت اور رعب کی آوازیں ہی سنی جاتی ہیں۔ وہ چلتے چلتے شہر کی فصیل کے پاس پہنچا، جہاں ایک پرانی اور ٹوٹی ہوئی دیوار کے پاس رک کر اس نے ایک بار پھر آسمان کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں درد کا ایک طوفان تھا، لیکن اس کے دل میں اب بھی ایک ایسی امید باقی تھی جو کسی انسان یا قاضی کے فیصلے پر نہیں
بلکہ کائنات کے اصل مالک کے انصاف پر ٹکی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ نہایت عاجزی کے ساتھ پھیلا دیے اور اپنے رب کے حضور فریاد کرنے لگا کہ یا اللہ، تو سب جانتا ہے، تو نے دیکھا ہے کہ میں نے کبھی کسی کا ایک پیسہ بھی حرام کا نہیں کھایا اور ہمیشہ سچائی کا راستہ اختیار کیا، لیکن آج تیرے بندوں نے مجھے بے گناہ ہونے کے باوجود دھتکار دیا ہے اور میرے بچوں کا رزق مجھ سے چھین لیا گیا ہے۔ اے اللہ، تو سب سے بڑا منصف ہے اور تیرے در سے کوئی خالی نہیں جاتا۔ تو مجھے وہ انصاف دلا جو دنیا کے کسی قاضی کے بس میں نہیں ہے۔ یہ دعا مانگتے ہوئے اس کے آنسو اس کی داڑھی کو بھگونے لگے اور اسے اپنے اندر ایک عجیب سی ٹھنڈک اور سکون محسوس ہونے لگا، جیسے اس کا بوجھ اب کسی اور نے اٹھا لیا ہو۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور ہمت جمع کر کے اپنے چھوٹے سے گھر کی طرف قدم بڑھائے، جہاں اس کی نیک بیوی اور معصوم بچے اس کی واپسی کا انتظار کر رہے تھے۔ جب وہ گھر کی دہلیز پر پہنچا تو اسے اندر سے اپنے بچوں کے ہنسنے کھیلنے کی آوازیں سنائی دیں، جو اسے مزید رلا رہی تھیں، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جیسے ہی وہ اندر قدم رکھے گا ان کی خوشیاں ایک لمحے میں ختم ہو جائیں گی۔ اس نے ایک لمبی سانس لی اور دروازے کو آہستہ سے دھکا دیا۔ جیسے ہی وہ صحن میں داخل ہوا، اس کی بیوی دوڑ کر اس کے پاس آئی اور اس کے مٹی بھرے کپڑے اور سوجی ہوئی آنکھیں دیکھ کر سہم گئی۔ اس کے چھوٹے بچے بھی جو اب تک کھیل رہے تھے اپنے باپ کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے اور حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ تاجر نے ہمت کر کے ان کو ساری کہانی سنائی کہ کیسے اس کی دکان لٹ گئی اور کیسے قاضی نے اسے انصاف دینے سے انکار کر دیا۔ یہ خبر سنتے ہی پورے گھر میں ایک دم سناٹا چھا گیا اور پھر اس کی بیوی کے سسکنے کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ بچے جو اب تک کچھ سمجھ نہیں پا رہے تھے اپنی ماں کو روتا دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے اور وہ بھی اپنے باپ کی ٹانگوں سے لپٹ کر رونے لگے۔ گھر میں اداسی اور سوگواری کی ایک ایسی چادر پھیل گئی جس نے ان کی عید کی تمام خوشیوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ تاجر کی بیوی نے جب اپنے شوہر کا شکستہ دل دیکھا تو وہ اپنے آنسو پونچھ کر اس کے قریب آئی اور اسے تسلی دی کہ اللہ ہمیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا اور وہی ہماری مدد کرے گا۔ لیکن ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا اور ان کا مستقبل ایک سیاہ رات کی طرح تاریک نظر آ رہا تھا۔ رات بہت گہری ہو گئی تھی اور آسمان پر تارے چمک رہے تھے، لیکن اس گھر میں صرف آہیں اور سسکیاں تھیں۔ تاجر کی بیوی نے بچوں کو بہلا پھسلا کر بھوکا ہی سلا دیا تھا، کیونکہ گھر میں آٹے کا ایک دانہ تک موجود نہیں تھا۔ تاجر خود بھی اپنی چارپائی پر لیٹا ہوا چھت کی لکڑیوں کو گھور رہا تھا اور اس کے ذہن میں مسلسل اپنی دکان اور لوٹے ہوئے مال کے مناظر گھوم رہے تھے۔ وہ بار بار سوچ رہا تھا کہ اس نے اپنی پوری زندگی جس ایمانداری کی بنیاد پر رکھی تھی، کیا اس کا انجام یہی ہونا تھا؟ وہ بے چین ہو کر اپنے بستر سے اٹھا اور وضو کر کے مصلی پر بیٹھ گیا۔ اسے معلوم تھا کہ اب صرف وہی ایک در ہے جہاں سے اسے شفا اور سکون مل سکتا ہے۔ اس نے ساری رات قیام اور سجدے میں گزار دی۔ وہ رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہا اور اپنے رزق کے لیے فریاد کرتا رہا۔ رات کی ٹھنڈک بڑھتی جا رہی تھی اور ہوا کی سرسراہٹ کمرے کی خاموشی کو چیر رہی تھی۔ تاجر کا دل اللہ کی یاد میں اس قدر مگن تھا کہ اسے اپنے ارد گرد کی کوئی ہوش نہیں رہی تھی۔ اس کی بیوی بھی پاس ہی بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی اور ان دونوں کے دلوں میں ایک ہی تڑپ تھی کہ کسی طرح ان کی مشکل آسان ہو جائے۔ وہ مصلی پر جھکا ہوا اپنے رب کو اس کے ناموں سے پکار رہا تھا
اور کہہ رہا تھا کہ اے رزق دینے والے، تو نے ہی مجھے یہ سب عطا کیا تھا اور تو ہی اس کا مالک ہے۔ اگر یہ مال میرے نصیب میں نہیں تھا تو مجھے صبر عطا کر، اور اگر یہ میرا حق ہے تو مجھے میرے دشمنوں کے شر سے بچا اور مجھے وہ راستہ دکھا جو میری نجات کا سبب بنے۔ اس طرح کی بے شمار دعائیں اس کی زبان سے نکل رہی تھیں اور اس کے سجدے کی جگہ آنسوؤں سے گیلی ہو چکی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ جیسے اس کی روح اپنے رب کے حضور کھڑی ہے اور وہ اپنی تمام تر بے بسی وہاں بیان کر رہا ہے۔ رات کا آخری پہر شروع ہو گیا اور ٹھنڈی ہوا کے جھونکے چلنے لگے۔ پرندوں نے ابھی چہچہانا شروع نہیں کیا تھا اور ہر طرف ایک پر اسرار خاموشی تھی۔ تاجر کا پورا جسم تھک کر چور ہو چکا تھا، لیکن اس کے دل میں ابھی بھی وہ تڑپ باقی تھی۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کیں اور ایک آخری بار سجدے میں گر کر نہایت درد کے ساتھ دعا کی کہ یا اللہ، صبح ہونے والی ہے اور کل تک میرے پاس میرے اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے سب کچھ تھا، لیکن اب ان کی بھوک مٹانے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں بچا۔ فجر کی اذان کی میٹھی آواز فضا میں گونج رہی تھی اور ہر طرف ایک عجیب سا نور پھیلا ہوا تھا۔ غریب تاجر مصلے سے اٹھا اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر پھیر لیے۔ اس کی آنکھوں میں نیند تو نہیں تھی، لیکن اس کا دل اب بالکل پرسکون ہو چکا تھا، جیسے اسے غیب سے کوئی بہت بڑا سہارا مل گیا ہو۔ اس نے اپنی بیوی اور سوئے ہوئے بچوں کی طرف ایک نظر ڈالی اور پھر گھر کے کچے صحن میں آ کر وضو کیا۔ آسمان پر پھوٹ پڑی اور ٹھنڈی ہوا کے جھونکے چل پڑے تھے۔ اس نے اپنی پرانی چادر اوڑھی اور دکان کی طرف چل دیا۔ بازار کی طرف جانے والا راستہ ابھی سنسان تھا اور صرف پرندوں کے چہچہانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ جیسے جیسے وہ اپنی دکان کی طرف پہنچ رہا تھا، اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ دکان میں جا کر وہ کیا کرے گا، وہاں تو اب صرف خاک اڑ رہی ہوگی اور خالی تختے اسے اس کی غریبی کا احساس دلائیں گے، لیکن اس کے قدم خود بخود اسے اپنی منزل کی طرف لے جا رہے تھے۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ کیسے وہ کل روتا ہوا اس راستے سے گزرا تھا اور آج اس کا دل کسی معجزے کی امید لگائے بیٹھا تھا۔ جب وہ بازار کی اس گلی میں داخل ہوا جہاں اس کی دکان تھی، تو اسے دور سے اپنی دکان کا دروازہ کچھ بدلا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے اپنی آنکھیں مل کر دوبارہ دیکھا تو اسے یقین نہیں آیا کہ اس کی دکان کا وہ ٹوٹا ہوا پرانا دروازہ بالکل ٹھیک اور بند تھا۔ اس نے قریب جا کر دیکھا تو وہاں ایک نیا اور مضبوط چمکتا ہوا تالا لگا ہوا تھا۔ تاجر حیرانی اور پریشانی کے عالم میں وہیں کھڑا رہ گیا۔ اسے لگا کہ شاید چوروں نے دوبارہ آ کر دکان پر قبضہ کر لیا ہے یا پھر قاضی کے سپاہیوں نے اسے سیل کر دیا ہے۔ اس کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے اور وہ تالے کو چھونے سے بھی ڈر رہا تھا، لیکن پھر اس نے دیکھا کہ تالے کے اوپر ایک چھوٹی سی چابی لٹک رہی تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے وہ چابی اٹھائی اور تالے میں ڈالی تو تالا ایک ہلکی سی آواز کے ساتھ کھل گیا۔ تاجر نے ایک لمبی اور گہری سانس لی اور بسم اللہ پڑھ کر دکان کے دونوں کواڑ کھول دیے۔ جیسے ہی دروازہ کھلا تو اندر سے آنے والی تازہ کپڑوں اور عطر کی بھینی بھینی خوشبو نے اس کے حواسوں کو معطر کر دیا۔ دکان کے اندر کا منظر دیکھ کر تاجر کی زبان گنگ ہو گئی اور اس کے سر میں چکر آنے لگے۔ اسے اپنی آنکھوں پر بالکل یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ اس کی وہ اجڑی ہوئی دکان جو بالکل خالی اور ویران پڑی تھی، آج وہ سامان پوری طرح بھری ہوئی تھی۔ دکان کے ہر خانے اور ہر تختے پر اس کا لوٹا ہوا سارا کا سارا مال بالکل اسی طرح سجا ہوا تھا جیسے وہ کبھی چوری ہی نہ ہوا ہو۔ کپڑوں کے وہ قیمتی تھان اور ریشمی کپڑے اپنی جگہ پر رکھے ہوئے تھے
اور دکان کا وہ چھوٹا سا لکڑی کا صندوق بھی اپنی اصلی حالت میں وہاں موجود تھا۔ تاجر نے روتے ہوئے آگے بڑھ کر اپنے سامان کو چھو کر دیکھا۔ اس نے کپڑوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور انہیں اپنی آنکھوں سے لگایا۔ وہ بار بار اپنے رب کا شکر ادا کر رہا تھا کہ اس کی سچی پکار سن لی گئی ہے اور غیب سے اس کی مدد کر دی گئی ہے۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ دکان کے فرش پر گیا اور سجدہ شکر بجا لایا۔ اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو اب خوشی کے تھے۔ اس نے سوچا کہ اللہ کتنا بڑا منصف ہے، جس نے دنیا کے قاضی کے سامنے اسے سرخرو کر دیا ہے۔ وہ دکان کے اندرونی حصے میں گیا اور ہر چیز کا معائنہ کرنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ نہ صرف اس کا سارا مال واپس آ چکا ہے، بلکہ اسے بہت ترتیب اور محبت سے رکھا گیا ہے، جیسے کوئی اپنا سنبھالتا ہے۔ وہ اپنے صندوق کے پاس گیا اور اسے کھول کر دیکھا تو اس کے اندر رکھی ہوئی رقم بھی بالکل پوری تھی۔ وہ حیران تھا کہ آخر یہ سب کیسے ہوا، اور وہ کون سا فرشتہ صفت انسان تھا جس نے اس کے ساتھ یہ نیکی کی ہے۔ دکان کے اندر کی خاموشی میں سے اسے اپنی سانسوں کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ اسی حیرت اور خوشی کے عالم میں دکان کے بیچوں بیچ کھڑا تھا کہ اچانک اس کی نظر دکان کے اس بڑے لکڑی کے تخت پر پڑی جہاں وہ بیٹھ کر حساب کتاب کیا کرتا تھا۔ وہاں اسے ایک سفید رنگ کا کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہوا نظر آیا جو کئی تاہوں میں بند تھا۔ تاجر نے اپنی آنکھوں کے آنسو صاف کیے اور اس پر اصرار کاغذ کی طرف قدم بڑھائے۔ اس کا دل اب ایک نئی الجھن اور تجسس میں دھڑک رہا تھا کہ شاید اس کاغذ میں اس معجزے کا کوئی سراغ مل جائے۔ وہ آہستہ آہستہ اس تخت کے قریب گیا اور اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر وہ خط اٹھایا۔ تاجر نے کپ کپاتے ہاتھوں سے وہ پرانا اور زرد رنگ کا خط کھولا، اور جیسے ہی اس کی پہلی سطر پر نظر پڑی تو اس کے ہوش اڑ گئے اور اس کا پورا جسم پسینے میں شرابور ہو گیا، کیونکہ خط لکھنے والا کوئی معمولی انسان یا گلی محلے کا چور نہیں تھا، بلکہ وہ اس پورے علاقے کا سب سے خوفناک، ظالم اور بے رحم ڈاکو تھا، جس کے نام سے بڑے بڑے بہادروں کے جگر پانی ہو جاتے تھے اور جس کے خوف سے لوگ راتوں کو اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیتے تھے۔ اس ڈاکو نے خط میں نہایت لرزاں خیز الفاظ میں لکھا تھا کہ اے اللہ کے نیک اور ایماندار بندے، رات کے اندھیرے اور آندھی کا فائدہ اٹھا کر میں نے ہی تیری دکان کے تالے کو توڑا تھا اور تیرا سارا قیمتی مال اپنے گھوڑوں پر لاد کر اپنی پہاڑی ٹھکانے پر لے گیا تھا۔ میرا ارادہ یہ تھا کہ میں اس مال کو شہر سے دور لے جا کر بہت اونچی قیمت پر بیچ دوں گا اور اس سے حاصل ہونے والی دولت سے عیش و عشرت کروں گا، لیکن جب میں وہ سارا سامان لے کر اپنے خفیہ ٹھکانے پر پہنچا اور میں نے وہ سارا مال اپنی انتہائی بیمار اور بوڑھی ماں کے سامنے رکھا تاکہ اسے اپنی کامیابی دکھا سکوں، تو اس وقت ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ تیرے اس لوٹے ہوئے مال کے درمیان ایک خاص قسم کی کڑھائی والی پرانی سرخ چادر بھی موجود تھی، جسے دیکھتے ہی میری ماں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور وہ دھاڑیں مار کر رونے لگی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اس چادر کو اٹھایا اور میرا گریبان پکڑ کر مجھ سے پوچھا کہ اے بدبخت، تو یہ سامان کہاں سے لٹ کر لایا ہے؟ جب میں نے اسے بتایا کہ میں نے شہر کے ایک غریب اور ایماندار تاجر کی دکان لوٹی ہے، تو میری ماں نے میرے منہ پر ایک زوردار تماچا مارا اور مجھ پر لعنت بھیجتے ہوئے کہا کہ اے ظالم، تو نے اپنے ہی سب سے بڑے محسن اور جان بچانے والے کا گھر لوٹ لیا ہے۔ یہ وہی لال چادر ہے جو آج سے ٹھیک 20 سال پہلے اس نیک تاجر نے مجھے اس وقت پہنائی تھی
جب میں شدید سردی اور برف بھاری میں سڑک کے کنارے بھوک اور پیاس سے تڑپ رہی تھی اور میرے پاس تن ڈھانپنے کے لیے کوئی کپڑا نہیں تھا، اور تو میری گود میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا جو بھوک سے بلکے جا رہا تھا۔ اسی تاجر نے اپنی دکان کا سارا منافع اور اپنی زندگی بھر کی کمائی جو ہماری جان بچانے پر لگا دی تھی اور ہمیں وہ نیا جیون دیا تھا۔ ڈاکو نے مزید لکھا کہ میری ماں نے اسی وقت قسم کھائی کہ اگر میں نے سورج نکلنے سے پہلے تیرا ایک ایک دھاگا اور سارا سامان واپس نہ کیا تو وہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گی اور مرتے دم تک مجھے بد دعا دے گی۔ مجھے کسی بادشاہ یا قاضی کے پہرے داروں سے کبھی کوئی ڈر نہیں لگا، لیکن جب میں تیرا مال واپس رکھنے آیا تو میں نے دیکھا کہ تو آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اپنے رب سے فریاد کر رہا تھا۔ تیری آہ اور سچی دعا نے میرے پتھر جیسے دل کو پاش پاش کر دیا، اور مجھے ایسا لگا جیسے اللہ کا عذاب اب مجھ پر نازل ہونے والا ہے۔ اس لیے میں نے تیرا سارا مال واپس رکھ دیا ہے، اور تیرے اس مال کی برکت سے میں نے ہمیشہ کے لیے ڈاکے اور چوری کی اس لعنتی زندگی سے سچی توبہ کر لی ہے۔ تاجر کے آنسو اس خط پر گرنے لگے اور اسے وہ بوڑھی عورت یاد آ گئی جس کی اس نے برسوں پہلے بے غرض خدمت کی تھی۔ اس کا سارا جسم لرز رہا تھا اور اسے اللہ کی قدرت پر جتنا یقین پہلے تھا اب وہ پہاڑ جیسا مضبوط ہو چکا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ آسمان کے منصف نے اسے کس طرح ایک ظالم ڈاکو کے ذریعے انصاف دلایا اور اسے دنیا کے سامنے سرخرو کر دیا تھا، لیکن اس کے دل میں ابھی ایک اور طوفان اٹھ رہا تھا کہ وہ اس قاضی کو کیا جواب دے گا جس نے اسے جھوٹا کہہ کر دربار سے نکلوایا تھا، اور اب اس کا یہ مال اس کی سچائی کی سب سے بڑی گواہی بن چکا تھا۔ وہ خط ہاتھ میں لیے اپنی دکان کے بیچوں بیچ کھڑا تھا اور اس کی نظریں اپنے مال پر جمی ہوئی تھیں جو اسے کسی معجزے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ اسے اپنے بچوں کے وہ بھوکے چہرے یاد آ رہے تھے جو اب خوشیوں سے چمک اٹھیں گے۔ اس کی روح سجدہ ریز تھی اور وہ اس حقیقت پر حیران تھا کہ ایک چھوٹی سی نیکی کس طرح وقت آنے پر انسان کی سب سے بڑی ڈھال بن جاتی ہے۔ دکان کے باہر اب بازار کی چہل پہل شروع ہو چکی تھی اور لوگ اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے، لیکن تاجر کی دنیا ہی بدل چکی تھی۔ وہ اس خط کو سینے سے لگا کر ان تمام لمحات کو یاد کر رہا تھا جب وہ غریبی میں بھی ایمانداری پر قائم رہا، اور آج اس کی اسی ایمانداری نے اسے ایک بہت بڑے امتحان سے نکال لیا تھا۔ اس کا دل خوشی سے لبریز تھا، لیکن وہ ابھی تک اس صدمے میں تھا کہ ایک ڈاکو کا ضمیر کیسے جاگ اٹھا اور اس کی ماں کی دعا نے کیسے ایک مجرم کو راہ راست پر لا کھڑا کیا۔ وہ ابھی اسی سوچ میں گم تھا کہ اسے اپنی اگلی منزل کا فیصلہ کرنا تھا کہ اب وہ خاموش رہے یا اس انصاف کے نظام کو آئینہ دکھائے جس نے اسے دھکے دے کر باہر نکال دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب ایک نیا عزم اور ہمت تھی، اور وہ اس سچائی کو پوری دنیا کے سامنے لانے کے لیے تیار ہو رہا تھا، لیکن اس کا دل ابھی بھی اسی ڈاکو اور اس بوڑھی ماں کے لیے دعائیں مانگ رہا تھا جنہوں نے اسے یہ سبق دیا تھا کہ نیکی کبھی بھی ضائع نہیں ہوتی، اور اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ وہ خط کے لفظوں کو بار بار پڑھ رہا تھا اور ہر لفظ اس کے ایمان کو تازہ کر رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کی دکان کا ایک ایک تھان اور ایک ایک چیز اس کی سچائی کی گواہی دے رہی ہے۔ وہ ابھی دکان کے اندر ہی تھا کہ بازار کے کچھ اور دکاندار بھی وہاں جمع ہونے لگے جو کل اس کی چوری پر افسوس کر رہے تھے۔ وہ سب یہ دیکھ کر دنگ رہ گئے کہ مال کیسے واپس آ گیا۔ تاجر نے ابھی کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا
اور اس کا دل ایک عجیب سی کیفیت میں مبتلا تھا، جہاں خوشی بھی تھی اور پچھتاوا بھی کہ اس نے دنیا کے لوگوں سے انصاف مانگا، جبکہ اس کا رب ہی سب سے بڑا منصف ہے۔ وہ خط اس کے ہاتھ میں ایک ایسی دستاویز تھی جس نے نہ صرف اس کا مال بچایا بلکہ اس کے وقار کو بھی بحال کر دیا تھا۔ اب وہ اسی کشمکش میں تھا کہ آگے کیا کیا جائے اور اس معجزے کی خبر پورے شہر میں کیسے پھیلائی جائے۔ اس کا سانس ابھی تک تیز تھا اور وہ اسی جگہ بت بن کر کھڑا تھا جہاں سے اسے وہ خط ملا تھا۔ اس کی زندگی کا یہ موڑ اس کے لیے ایک نئی زندگی کا آغاز تھا، جس میں اسے اب کسی انسان کے سامنے سر جھکانے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ اپنی سچائی کے اس نور میں نہایا ہوا تھا جو اس کے رب نے اسے عطا کیا تھا، اور وہ ابھی اسی کیفیت میں گم تھا کہ اس کے قدم اسے دوبارہ اسی طرف لے جانے پر مجبور کر رہے تھے جہاں سے اسے ذلیل کر کے نکالا گیا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ جا کر اس قاضی کو بتائے کہ جس انصاف کو اس نے ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے مسترد کر دیا تھا، اسے آسمان والے نے کسی ثبوت کے بغیر ہی مکمل کر دیا ہے۔ وہ اب ایک عام تاجر نہیں رہا تھا، بلکہ وہ اللہ کی قدرت کا ایک جیتا جاگتا نمونہ بن چکا تھا، اور اس کے چہرے کی وہ چمک اب کسی سے چھپی نہیں رہ سکتی تھی۔ اس نے وہ خط نہایت احتیاط سے اپنی جیب میں رکھا اور ایک نئی سمت کے ساتھ دکان سے باہر نکلنے کا ارادہ کیا، تاکہ دنیا کو بتا سکے کہ ایمانداری کا صلہ کبھی بھی ضائع نہیں ہوتا، اور جب تمام دروازے بند ہو جاتے ہیں تو اللہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ اس کے ذہن میں اس ڈاکو کی ماں کا وہ کلام گونج رہا تھا جس نے ایک گناہ گار انسان کو بدل کر رکھ دیا تھا، اور اسے احساس ہوا کہ اصل طاقت تلوار یا قلم میں نہیں بلکہ اس پاکیزہ نیت میں ہوتی ہے جو انسان کے دل میں چھپی ہوتی ہے۔ وہ اب اسی عزم کے ساتھ دربار کی طرف روانہ ہونے والا تھا تاکہ وہاں موجود ہر شخص کو یہ باور کرا سکے کہ سچا منصف صرف اوپر والا ہے اور وہی بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ وہ ایماندار تاجر اپنی دکان کے عین وسط میں خاموشی سے کھڑا تھا، اور اس کے ہاتھ میں موجود وہ زرد کاغذ کا ٹکڑا اس کی زندگی کا سب سے بڑا معجزہ بن چکا تھا۔ اس کی آنکھوں سے بہنے والے خوشی اور ندامت کے ملے جلے آنسو اس خط کے حرفوں پر گر کر انہیں مزید گہرا کر رہے تھے۔ دکان کے باہر اب بازار کی چہل پہل پوری طرح شروع ہو چکی تھی، اور لوگ حیرت سے اس کی بھری ہوئی دکان کو دیکھ رہے تھے جو بالکل ویران پڑی تھی۔ تاجر نے ایک لمبی اور گہری سانس لی اور اس کا دل ایک نئے عزم اور ہمت سے بھر گیا۔ اس نے سوچا کہ جس رب نے ایک ظالم ڈاکو کے دل میں اس کے لیے رحم پیدا کیا اور ایک بوڑھی عورت کی دعا کے ذریعے اس کا مال واپس دلایا، وہی رب اسے ان لوگوں کے سامنے بھی سرخرو کرے گا جنہوں نے اسے جھوٹا سمجھ کر دھتکار دیا تھا۔ اس نے وہ خط نہایت احتیاط سے اپنی واسکٹ کی جیب میں رکھا اور اپنے مال کو ایک بار پھر محبت بھری نظروں سے دیکھ کر دکان کے کواڑ بند کیے، اور ایک نئی چمک اور وقار کے ساتھ اسی دربار کی طرف روانہ ہوا جہاں سے کل گردن سے پکڑ کر نکالا گیا تھا۔ بازار کے لوگ اسے گزرتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ کل کی نسبت آج اس کے چلنے کے انداز میں ایک عجیب سی خود اعتمادی اور نور تھا، جیسے وہ کسی غیب کی طاقت کے سہارے چل رہا ہو۔ وہ جب دربار کے بڑے اور شاندار دروازے پر پہنچا تو وہی پہرے دار وہاں کھڑے تھے جنہوں نے اسے دھکے دے دیے تھے۔ انہوں نے جب تاجر کو دوبارہ آتے دیکھا تو وہ غصے سے آگے بڑھے اور اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن تاجر نے نہایت سکون اور تحمل کے ساتھ ان سے کہا
کہ آج وہ یہاں بھیک مانگنے یا فریاد کرنے نہیں آیا، بلکہ قاضی صاحب کو ایک ایسی حقیقت دکھانے آیا ہے جو ان کے عدل کے نظام کو ہلا کر رکھ دے گی۔ اس کی آواز میں ایسی سچائی اور رعب تھا کہ پہرے داروں کے ہاتھ خود بخود رک گئے اور انہوں نے اسے اندر جانے کا راستہ دیا۔ دربار کے اندر آج بھی وہی ہجوم تھا اور قاضی اپنی اونچی کرسی پر بیٹھ کر لوگوں کے فیصلے کر رہا تھا۔ جیسے ہی تاجر دربار کے بیچ میں پہنچا، قاضی کی نظر اس پر پڑی اور اس نے ناگواری سے اپنے ماتھے پر بل ڈال لیے۔ قاضی نے گرجدار آواز میں کہا کہ اے غریب شخص، تم دوبارہ یہاں کیوں آئے ہو؟ کیا تمہیں کل کی ذلت کافی نہیں تھی؟ میں نے تمہیں پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ غریب کسی بغیر اور ثبوت کے میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ دربار میں موجود لوگ بھی تاجر کی طرف دیکھ کر چیمگوئیاں کرنے لگے، لیکن تاجر بالکل خاموش کھڑا رہا۔ جب قاضی کی بات ختم ہوئی تو تاجر نے نہایت عاجزی سے اپنا سر جھکایا اور پھر سر اٹھا کر قاضی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ عالی جا، آپ نے ٹھیک کہا تھا کہ آپ کے پاس میری سچائی کا کوئی ثبوت نہیں تھا، لیکن آج میں اس منصف کا فیصلہ لے کر آیا ہوں جس کی عدالت میں کسی گواہ کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس نے اپنی جیب سے وہ خط نکالا اور اسے بلند کر کے کہا کہ یہ وہ ثبوت ہے جو مجھے آج صبح میری دکان کے فرش سے ملا ہے، اور اس کے ساتھ میرا وہ سارا مال بھی واپس آ گیا ہے جو کل لوٹا گیا تھا۔ قاضی کے چہرے پر حیرت کے سائے لہرانے لگے۔ اس نے اپنے سپاہی کو اشارہ کیا کہ وہ خط تاجر سے لے کر اسے دے۔ سپاہی نے خط لے کر قاضی کے سامنے رکھ دیا۔ جیسے جیسے قاضی وہ خط پڑھتا گیا، اس کے چہرے کا رنگ بدلتا گیا اور اس کے ماتھے پر پسینہ آنے لگا۔ جب اس نے اس ڈاکو کا نام اور اس کی ماں کا قصہ پڑھا تو اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ کرسی سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس ڈاکو کو پکڑنے کے لیے اس کے سپاہی برسوں سے ناکام تھے، اسے ایک غریب تاجر کی نیکی اور دعا نے نہ صرف مغلوب کر دیا بلکہ اسے توبہ کی راہ پر لا کھڑا کیا۔ قاضی نے خط مکمل کرنے کے بعد اپنی نظریں نیچی کر لیں، کیونکہ اسے اپنی اس بے حسی اور غرور پر شدید شرمندگی ہو رہی تھی جس کی وجہ سے اس نے ایک سچے انسان کو کل رسوا کیا تھا۔ پورے دربار میں ایسی خاموشی چھا گئی کہ اگر سوئی بھی گرتی تو اس کی آواز سنائی دیتی۔ قاضی نے نہایت دھیمی اور شرمندہ آواز میں تاجر سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے نیک انسان، آج تم نے مجھے اور میرے اس عدل کے نظام کو آئینہ دکھا دیا ہے۔ ہم انسان صرف ظاہری ثبوتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں اور دلوں کی سچائی کو ماننے سے قاصر رہتے ہیں۔ آج تمہاری ایمانداری نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ سچا منصف صرف اوپر والا ہے اور وہی تمام معاملات کا حل نکالنے والا ہے۔ قاضی اپنی کرسی سے اترا اور چلتا ہوا تاجر کے پاس آیا۔ اس نے تاجر کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور اس سے اپنے کل کے رویے پر سرعام معافی مانگی۔ دربار میں موجود یہ لوگ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے اور ہر طرف تاجر کی سچائی کے چرچے ہونے لگے۔ تاجر نے قاضی کو معاف کر دیا اور کہا کہ عالی جا، یہ سب میرے رب کا کرم ہے جس نے ایک پرانی نیکی کو میرے لیے ذریعہ نجات بنا دیا۔ اس نے بتایا کہ وہ سرخ چادر جو اس نے برسوں پہلے ایک مجبور عورت کو پہنائی تھی، وہ دراصل کوئی مال نہیں تھا بلکہ وہ ایک بیج تھا جو اس نے اللہ کی رضا کے لیے بویا تھا، اور آج اس بیج نے ایک گھنے درخت کی طرح اسے سایہ فراہم کیا ہے۔ تاجر دربار سے باہر نکلا تو اس کا سر فخر سے بلند تھا۔ بازار کے دکاندار جو کل اس پر ہنس رہے تھے، آج اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے تھے۔
اور اس سے معافی مانگ رہے تھے۔ تاجر نے سب کو معاف کر دیا اور اپنی دکان پر واپس آ گیا۔ اس دن کے بعد اس کی دکان میں اتنی برکت ہوئی کہ اس نے کبھی دوبارہ غریبی کا منہ نہیں دیکھا۔ لوگ دور دور کے شہروں سے صرف اس ایماندار تاجر کو دیکھنے اور اس سے سودا خریدنے آتے تھے۔ وہ ڈاکو جس نے توبہ کی تھی وہ بھی بعد میں ایک نیک انسان بن گیا۔ اس نے تاجر کی غلامی قبول کر لی۔ وہ سرخ چادر تاجر نے کبھی نہیں بیچی بلکہ اسے اپنی دکان کے ایک خاص گوشے میں محفوظ کر لیا تاکہ وہ آنے والی نسلوں کو یہ سبق دے سکے کہ نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی، اور ایمانداری کا راستہ کتنا ہی کٹھن کیوں نہ ہو اس کا انجام ہمیشہ خوبصورت ہوتا ہے۔ تاجر کی بیوی اور بچے بھی اب ایک خوشحال زندگی گزار رہے تھے، لیکن تاجر نے کبھی اپنی سادگی اور اپنی عاجزی نہیں چھوڑی۔ وہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے آسمان کی طرف دیکھ کر اپنے رب کا شکر ادا کرتا کہ اس نے اسے آزمائش میں ڈالا اور پھر اسے صبر کا وہ پھل دیا جس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی۔ شہر کا وہ قاضی بھی اب اپنے فیصلوں میں زیادہ محتاط اور ہمدرد ہو چکا تھا، کیونکہ اسے ایک غریب تاجر نے زندگی کا سب سے بڑا سبق سکھا دیا تھا کہ عدل صرف قانون کی کتابوں میں نہیں بلکہ انسان کے ضمیر اور اللہ کے خوف میں چھپا ہوتا ہے۔ بازار کی وہ رونقیں آج پہلے سے زیادہ تھیں، اور ہر شخص اس واقعے سے ایک نیا سبق سیکھ رہا تھا کہ جب زمین کے تمام دروازے بند ہو جائیں تو آسمان کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، اور اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے جو ظالموں کو سزا اور صابروں کو اجر عطا کرتی ہے۔ تاجر کی دکان اب صرف ایک تجارت گاہ نہیں بلکہ سچائی اور ایمان کا ایک مینار بن چکی تھی، جہاں سے ہر گزرنے والا نیکی کی خوشبو محسوس کر سکتا تھا۔ اور یہ اس غریب اور ایماندار تاجر کی زندگی کا وہ سچا اور ابدی انجام تھا جس نے اسے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب کر دیا تھا، اور اس کی داستان رہتی دنیا تک کے لیے ایک روشن مثال بن گئی۔ اللہ کی خاموش عدالت میں انصاف ضرور ملتا ہے، چاہے دنیا کے تمام قاضی اور گواہ مکر جائیں، اور نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی، اور برسوں پہلے کیا گیا احسان مشکل وقت میں معجزہ بن کر آتا ہے۔